السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ ناظرین، پہلے بھی ہم نے الرجی کے متعلق ویڈیوز بنائی ہے، لیکن پھر بھی لوگ سوالات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا صفحہ بتائیں جو آپ کے تجربے میں ہو اور آپ مسلسل اپنے مریضوں کو استعمال بھی کروا رہے ہوں۔ بہت سارے دوست ایسے آئے ہیں، بہت سارے مریض ایسے آئے ہیں کہ جو کئی سال سے الرجی کا شکار تھے، مختلف حکماء سے، مختلف ڈاکٹروں سے، الرجی سینٹروں سے اپنے علاج کروا کر وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے نشان بن چکے ہیں جو الرجی کی وجہ سے پھیلتے گئے اور انہوں نے مختلف کریمیں استعمال کی، مختلف لوشن استعمال کیے اور پتہ نہیں کیا کیا تیل وغیرہ استعمال کیے، لیکن پھر بھی انہیں وقتی طور پر افاقے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آج میں اس سلسلے میں اپنے ایک سنیاسی استاد کا نسخہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی بہت مجرب نسخہ ہے۔ ہم کیپسول کی شکل میں مریضوں کو یہ کھلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہر قسم کی الرجی، جسم کے دانے، ددر چنبل یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا سارا جسم جو ہے وہ اگر پھنسیوں سے بھرا ہو تو اس نسخے سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض مریض ایسے آئے ہیں انہیں سر میں بہت زیادہ پھنسیاں تھیں، بعض مریض ایسے بھی آئے کہ ان کے کمر پر بہت زیادہ پھنسیاں تھیں۔ جب ان کی تشخیص کی گئی تو ان کے منہ کا ذائقہ ترش بھی تھا اور ہلکا سا کڑوا بھی تھا۔ جسم میں تیزابیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ سارا مرض جو ہے یہ تیزابیت کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ اس میں قبض بھی شدید ہوتی ہے، جسم میں ہوا گیس بھی بنتی ہے، انسان کا سانس بھی پھولتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ ترش چیزیں اور گرم چیزیں اور کھٹی چیزیں مکمل طور پر بند کر دینی ہے، اور ہر قسم کا جو گرم پھل ہے جو مکمل طور پر آپ نے بند کر دینا ہے۔ ڈالڈا گھی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ آپ کدو، ٹنڈا، بیل والی توری، گاجر، مولی، شلگم، چھوٹے گوشت کا شوربہ، دال، مونگ، سرسوں کا ساگ، گاجر، مولی، شلگم یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیسی گھی ڈالیں، اس میں آپ روغن زیتون استعمال کریں یا سرسوں کا آئل استعمال کریں، اس میں آپ سبز مرچ یا کالی مرچ استعمال کریں، سرخ مرچ بھی آپ بند کر دیں۔ باقی بڑا گوشت، برائلر مرغی، فارمی مرغی، یہ تکے، کباب، شوارما، برگر، پکوڑے، سموسے یہ آپ مکمل طور پر بند رکھیں۔ ہر قسم کی بوتل بھی آپ بند رکھیں۔ بازاری برفیاں، بازاری مٹھائیاں، بیکری کی اشیاء یہ بھی آپ مکمل طور پر بند کر دیں۔ پراٹھے بھی آپ استعمال نہ کریں۔ اگر مولی کا پراٹھا دیسی گھی میں آپ استعمال کر لیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس میں آپ نے جو نسخہ استعمال کرنا ہے وہ آپ لکھ لیں۔ اس میں منڈی بوٹی ہے 1 تولہ، گندک آملہ سار ہے 4 تولے، افسن 3 ہے 1 تولہ، چرائتا ہے نیپالی 1 تولہ، شاترہ ہے اس میں 1 تولہ، اجوائن ہے اس میں 4 تولہ، بابچی ہے اس میں 2 تولہ، کالی مرچ ہے اس میں 2 تولہ۔ نسخہ پھر نوٹ کر لیں۔ منڈی بوٹی ہے 1 تولہ، گندک آملہ سار ہے 4 تولہ، افسن 3 ہے 1 تولہ، چرائتا نیپالی ہے 1 تولہ، شاترہ ہے 1 تولہ، اجوائن ہے 4 تولے، بابچی ہے 2 تولے، کالی مرچ ہے 2 تولے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ چھان کر صفو بنا لیں اور 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ یا الائچی اور پودینے کے کاوے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو ہر قسم کی الرجی، ہر قسم کے دانے، ہر قسم کی خارش، یعنی کہ جلدی جتنی بھی امراض ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا خون بھی صاف ہوگا اور آپ کا سارا جسم جو ہے وہ صاف ستھرا اور ہر قسم کے پھوڑی پھنسی سے پاک ہو جائے گا۔ آپ جسم پر صرف سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی مرہم وغیرہ استعمال نہ کریں۔ پرہیز ضرور کریں۔
اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.